دیے اور چھری دی کہ اس نارنگ کو کاٹو، اور ادھر سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا گیا۔ جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو حسن یوسف کو دیکھتے ہی نارنگ کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی، پتہ نہیں چلا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں اپنے یا نارنگ کاٹ رہے ہیں۔ جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس پہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب زدان مصر نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اگر انہوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہوتا تو دل کے ٹکڑے کاٹ ڈالتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر زنان مصر نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہوتا تو دل کے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیوں کہ آپ نے ایک پردہ ہٹایا تھا، دنیا میں روشنی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ ابھی تو میں نے ایک پردہ ہٹایا ہے، 70,000 پردے میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں نے ایک پردہ ہٹایا ہے، 70,000 پردے میرے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑا حضور کو کیا حسن اللہ نے عطا فرمایا، وہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔ ایک ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو شعر ان کے سناتا ہوں میں کہ جو ایک دو شعر لکھے ہیں وہ بہت عمدہ شعر لکھے ہیں اور سب کچھ سمجھو کسی میں سما گیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں جب ایک ناقانی عائشہ سے ہو رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناقانی ہوا کرتے تھے۔ تو اس پہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دیکھو ان دو شعروں میں سب کچھ سما گیا۔ کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیا۔ اور پھر خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر ایک سے پاک پیدا ہوئے، کوئی عیب نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ جس طرح چاہتے ہیں آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے، جس طرح آپ چاہ رہے تھے آپ تشریف لائے۔ کتنی عظیم بات کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں دنیا میں تشریف لائے۔ تو بلا بتائیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی۔ آج اگر ہم تعریفیں کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اور شرک و کفر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کھڑا کھڑا شرک و کفر کی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ میں پھر میلاد مناتے ہیں لیکن شرک ہے۔ اب ان کو شرک کا معنی نہیں معلوم، شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا شریک بنانے کو شرک کہتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، ان سے ہی پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے، شاید میرا خیال 570 عیسوی تھی آپ تشریف لائے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے یہ سوال کرو کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی پیدائش معلوم ہے سب، یہ بتاؤ اللہ کا پیدا ہوا ذرا یہ تو بتا دو۔ شرک جب ہوگا نا، جب دونوں کو ایک تاریخ ہوگی، اللہ کا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، شرک کہاں سے ہوا؟ وہ اللہ تھا اور ہے اور ہوگا، اس کی پیدائش نہیں ہے جو شرک کہہ رہے ہو۔ ہم محفل میلاد مناتے ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 12 ربیع الاول میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور کئی کالج پہلے آپ کا مثال ہوا، لیکن آپ دنیا سے جب
رخصت ہوئے تو وہ بھی 12 ربیع الاول تھی، لیکن ہم آپ کی دنیا میں تشریف لانا ہی جو میلاد ہے، جو آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ 3 دن کے بعد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے، تو لہذا جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں نور پھیلا دیا، دنیا کو جگمگا دیا۔ آج آپ پوری دنیا میں جائیے، آپ کو ہر جگہ مسلمان ملے گا، اسلام آپ کو ہر جگہ ملے گا، اور کوئی ختم کرنے والا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو بڑا بتائیے بھائیوں، اور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا، صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی، خون دیا۔ آج وہ اسلام آپ کے ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن اس کی قدر کرو اور اسلام کے اصولوں کو اپناؤ، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اور گناہوں میں انسان تو پڑ جاتا ہے، لیکن ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جس دن مغرب کی طرف سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اور جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے تبھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھو ابھی ایک صاحب استانے میں آتے ہیں، وہ کہہ رہے میرے روح نکالنے گئی اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میں پکارتا ہوں کوئی میرے سنتا نہیں ہے، تو کیا ہے وہ ہر جمعرات کو نور شاہ بابا رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پر وہ آیا کرتا تھا، ان کو پکارا وہ آ گئے، تو اس سے کہہ رہا کہ آپ میری سفارش کریں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ انہیں سفارش کی، کہا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے اس کو اب لے جا رہے ہیں۔ تو نور شاہ بابا نے فرمایا اچھا چلو میری سفارش پہ اس کو چھوڑ دو، میری سفارش پہ چھوڑ دو اس کو، اور اس کو جو ہے معاف کر دو، نماز پڑھے گا۔ تو نے کہا میں نماز وعدہ پڑھوں گا لیکن مجھے چھوڑ دو، یعنی معاف کر دو۔ لہذا کیا ہوا کہ اس کو جو ہے روح واپس کے بدن میں ڈالی گئی اور وہ اٹھا، بڑا پریشان تھا۔ تو دیکھو بس ایک نیک عمل کرتا تھا کہ جو مزار میں حاضری دیا کرتا تھا، باقی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس دن کے بعد پکا نمازی ہو گیا، پکا نمازی پہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا اور جمعرات پہ آستانہ پہ حاضری دینا، اور پھر وہ بیت بھی ہو گیا، سلسلے میں جا ہو گیا۔ تو اب وہ آتا ہے جمعرات میں، تو بات یہ کہ اس نے تو اپنا سب کچھ پہلے سے دے دیا۔ آج ایک لڑکی آئی میرے پاس، آج کی بات کرو میں، آج دوپہر میں لڑکی آئی کہ میں نے اپنی موت دیکھی، موت کے بعد پھر جو ہوتا ہے بدلے میں جو غسل دیا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا، پھر مجھے جو ہے میرا جنازہ ہوا، اور پھر جو ہے مجھے قبر میں رکھا گیا، اور مجھے جب قبر میں رکھا گیا تو مجھے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے لیکن آگے جہنم کا عذاب اس سے تمہیں زیادہ سخت ملے گا۔ اس کو فرشتے کہہ رہے ہیں ابھی تو عذاب تمہیں ملا لیکن اس کے سخت عذاب تمہیں اور آگے ملے گا، جہنم کا عذاب۔ تو کس وجہ سے کہ تم ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہو، ماں کے ساتھ لڑائی کرتی ہو، کہ تمہیں اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج نہیں بات، آج کی صرف آج۔ تو ماں کے ساتھ لڑائی کرتی ہو، ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہو، اس لیے آج تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ خیر اس کے بعد وہ اٹھی، نیند سے اٹھی تو جا کر ماں سے معافی مانگی کہ ماں مجھے معاف کر دے، ماں سے معافی مانگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف کہنا، لڑائی جھگڑے تو دور کی بات ہے، مار پیٹ دور کی بات ہے، آج تو بہت لوگ باپ پہ یا ماں پہ ہاتھ اٹھاتے، یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو عظیم الشان گناہ ہے۔ اف کہنا، اف تم
کیا کرا؟ اتنا کہنے بھی گناہ کبیرہ یاد رکھو. یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ تو سمجھتے نہیں. جب وہ تم اتنے چھوٹے سے تھے, وہ چھوٹے سے ماں باپ سمجھ رہے تھے کہ تمہاری پرورش کر کے بڑا کیا. آج ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. تمہارا بھائی بات یہ ہے کہ والدین کی بھی اطاعت کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اسی میں سب کچھ ہے. اگر یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرو گے, یاد رکھو اس کا سزا بہت بری ملے گی. ایک شخص تھا, نام اس کے صحابی کے نام میں ڈھونڈیو, چھتل کرو تھا میں. جب اس کا مثال کرتے نہ اس کا روح نہیں نکل رہی تھی, صحابہ کرام آئے کہ اس صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے, یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ کس کی ماں ہے؟ کہ ہاں ماں کو بلاؤ, ماں کو بلایا. تمہارا بیٹا کس طرح آدمی ہے؟ کہ میرے بیٹا بہت نیک ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بہت نیک آدمی ہے. اچھا تم مجھ سے راضی ہو؟ کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں. کہ میں راضی نہیں. کیوں؟ کہ جب اس کی بیوی کی اور میری لڑائی ہوتی ہے تو یہ بات سن کے گھر سے چلے آتا ہے, میں ماں ہوں, میری طرفداری کرے, میری طرفداری نہیں کرتا ہے. بس میں جو ہے اس بات سے ناراض ہوں, لہٰذا جو ہے میں ناراض ہوں صرف اس بات سے کہ وہ میری طرفداری نہیں کرتے, میں ماں ہوں میری طرفداری کرے, میری طرفداری نہیں کرا, لہٰذا اس وجہ سے میں ناراض ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاف کر دو. کہ نہیں میں تو معاف نہیں کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف نہیں ہوگی جب تک ماں معاف نہیں کرے, روح نہیں نکلے گی. لہٰذا فرمایا کہ جاؤ لکڑے لاؤ جنگل سے اور لکڑے بچھا کے اس کو اس کی لاش کو رکھ دو. جب جلے گا تو اس کی روح نکلے گی, ورنہ بغیر اس کے جلے میں روح نہیں نکلے گی. جب صحابہ کرام جانے لگے, ماں پھر ماں ہوتی ہے, کہا میں نے معاف کیا, کہا میں نے معاف کیا, اس کی روح نکلی. یہ حدیث سنا رہا ہوں, جب معاف کی جب روح نکلی. اگر ایک ماں معاف نہیں کرے گی یاد رکھو تو روح نہیں نکلے گی. لہذا جو ہے دنیا میں انسان اپنی ماں باپ کو بہت بڑا سمجھے, ان کی تابعداری کرے, ان کی خدمات کرے. اس طرح میں بچپن میں پڑھا تھا, اب بڑھاپے میں ان کی اس طرح خدمات کرنا چاہیے. اور سے دعائیں دو تو انشاءاللہ مزید دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہماری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے, نمازیں پڑھے اور ساتھ میں جو ہے ماں باپ کی بھی تابعداری کرے اور اچھے اعمال کرے, کسی کو سزا نہ دے, کسی کو تکلیف نہ دے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان ہوئے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان کو نقصان نہ پہنچے, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. مسلمان ہوئے نہ کہ ہاتھ غلط طرف جائے, بلکہ ہاتھ اٹھے تو قرآن کے لیے اٹھے, پہنچ جائے تو مسجد میں جائے, زبان کھلے تو اس میں کلام اللہ کی تلاوت ہو, اور صرف ہم کے لیے اچھی باتیں ہوں. یہ ہمیں سکھایا ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھو ان بزرگان دین نے اپنے حیات طیبہ میں بقری خدا کو اچھائی کا درس دیا, اچھے راستے بتائے, اور دنیا میں بھی دعائیں ہوتی رہی, مخلوق کو فائدے ہوتے رہے. آج بادل مثال میں جو ہے دنیا ان کے دربار میں آتی ہے, کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں, کوئی پاگل تھوڑی کسی کے یہاں جائے, تو پیسہ بھی دور بہت پڑے ہوئے کوئی جاتا ہے. لیکن اللہ والے کے پاس جب دنیا میں ہوتے ہیں تو جب بھی مخلوق ان کے پاس آتی ہے, اور جب دنیا تشریف لے جاتا ہے جب بھی ان کے مذہب میں مخلوق آتی ہے دعاؤں کے لیے. تو اپنے اعمال انسان درست کرے تو انشاءاللہ مزید بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. ہمارے والد گرامی ابھی بھی شامل ہوا, تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں. 25,000 24,000 اللہ پڑھتے تھے. ایک دن فرمانے لگے,
میرے بیٹے کو فضانی میاں کو کہ ادھر میرے قریب آؤ خوشبو لو. جب قریب آئے تو منہ سے خوشبو آ رہی ہے کہ منہ سے خوشبو آ رہی ہے کہ ہاں. میں آج میں نے 25,000 لوگ پڑھا ہے اس کی خوشبو ہے. 25,000 لوگ پڑھا اس کی خوشبو ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو منہ سے خوشبو بھی آتی ہے, بدبو نہیں آتی, خوشبو آتی ہے. تو بھائی وہ بات یہ ہے ہمارے سرکار لوگ یہ پلوی شریف میں جو ہمارے پردارا ہے اس کا عرض بھی ہے اس میں وہ اتنا اللہ کا ورد کرتے تھے, اتنا اللہ کا ورد کرتے تھے کہ آج پلوی کو جائے اور ان کا اصل نام حضرت سرکار سیدنا عبدالبصیر رحمۃ اللہ علیہ. اگر کوئی اسٹیشن پر گئے اور کہے کہ مجھے اس کے بازار جانا ہے تو کوئی نہیں لے جائے. اگر یہ کہے کہ مجھے سرکار لوگے کے بازار پر جانا ہے تو ہر ایک رکشے کا ہر ٹیکسی میں لے جائے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نام سے اتنے مشہور کا کہ دنیا میں سرکار لوگے کے نام دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. دنیا بھر میں ان کا نام سمجھ گئے, دنیا بھر میں ان کو جانتی ہے. تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے ذکر میں ہی سب کا ہمارا پہلے میں شکل. اور تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں میں راستہ بتایا ہے, ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر فاتحہ بناؤ گے درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بأقل شيء معلوم لك رب يدك جوانك يا رسول الله يا رسول الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لا اله الا الله 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 آج لوگ اطمینان کو دیکھ رہے کہ ہمیں اطمینان کہاں سے ملے گا. یاد رکھو نہ دولت سے نہ اولاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملے گا. یاد رکھو اطمینان اگر چاہیے, سکون چاہیے, وہ اللہ کے ذکر سے. ہمارے بزرگوں نے اسی بات کو اپنایا اور یہ جو ہے حضرات یہ ذکر کو ہی پسند کرتے ہیں. ان مزارات پہ ذکر ہی ہوتا ہے. ہاں مزارات پہ ذکر ہی ہوتا ہے. اور یہ ذکر جو ہے نا یاد رکھو, بعض احباب اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ زور ذکر کیوں کرتے ہو, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ اللہ جو ہے نا
بیمار نہیں ہے جو اس کو برا سمجھے گا، بلکہ ہم جو جتنا ذکر کریں گے تو قیامت کے دن در و دیوار حجر شجر جو بھی ہمارے آواز سنے گی، کل قیامت کی گواہی دے گا یا اللہ اس مخلوق نے تجھ کو یاد کیا ہے، یہ گواہی دے گا کل قیامت کے دن۔ آج یہ لوڈ اسپیکر نے تو اور دنیا کو دور تک ہماری آواز پھیلا دی، جتنی دور تک ہماری آواز جائے گی تمام حجر شجر جتنے بھی ہیں وہ سب گواہی دیں گے یا اللہ انہوں نے تیرا ذکر کیا ہے۔ ہم تو اپنے لیے گواہ بنا رہے ہیں، تم نہیں بنا، ہم تو اپنے لیے گواہ بنا رہے ہیں کہ کل کیا یہ گواہی دیں گے یا اللہ اس نے تیرا ذکر کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی انشاءاللہ عزیز ذکر قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ دو تین شعر پڑھنا تو پڑھنا، کس طرح پڑھنا؟ امداد کن امداد کن یا نبی سلام علیہ